نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ دنیا جائے ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے کی جگہ ہے، اور انسان اس دنیا میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اس لیے اس دنیا کا قیام اس وقت تک ہے جب تک یہاں ہدایت ہے. جب ہدایت نہیں ہوگی تو یہ دنیا توڑ پھوڑ کر ختم کر دی جائے گی. اللہ پاک اس کو بالکل رعایت نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت بنائی گئی ہے، کتنا خوبصورت سجائی گئی ہے. دنیا اپنے خزانے اگل دے گی، سونا چاندی باہر نکل جائیں گے، اور دنیا دلہن کی طرح سجی ہوئی ہوگی کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اتنی اچھی کبھی نہیں سجی، اتنی بہترین سجی ہوئی ہوگی، بے مثال. اس سجی سجائے دنیا کو اللہ پاک ایک لخت ختم کر دے. یہ نہیں کہ اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور ایسے اسکائی اسکیپرس بلڈنگ بنے ہوئے ہیں اور ایسی مارکیٹیں سجی ہوئی ہیں اور ایسی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں. بنی بنائی دنیا کو اللہ پاک توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں. پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت آئے گی. اس دنیا کی بقا، اس کا تحفظ، اس کا قیام، اس کا دوام، یہ سب ہدایت کی وجہ سے. ہدایت ہے تو یہ زمین ہے، ہدایت نہیں ہے تو یہ زمین ختم ہے. یہ ہدایت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور انسان یہاں ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ورنہ اگر آپ غور کیجئے گا تو اس دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں، چھوٹے اور بڑے، سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے دنیا میں اس کو وجود دیا گیا ہے. اگر سب سے بیکار اور بے کام اس دنیا میں کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. وہ کوئی کام ہی نہیں ہے. اس پر غور کیجیے. آپ کو چاند کا کام نظر آئے گا، سورج کا کام نظر آئے گا، ہوا کا کام نظر آئے گا، دریاؤں پہاڑوں کا کام نظر آئے گا. ہم نہیں ہوتے تو اس دنیا میں کیا فرق پڑ جاتا؟ ہم آ گئے تو کیا فائدہ ہو گیا؟ تو سب سے عبث و بیکار تو انسان ہے. اس کا ایک ہی کام ہے ہدایت حاصل کرنا. اگر یہ ہدایت حاصل کرنے کی محنت میں ہے تب اس کو کام ہے، یہ کام والا ہے. اور اس کام میں نہیں ہے تو اس کا کوئی کام نہیں. سب کا کام ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ہر آدمی پر اپنی زندگی کے بنانے کی ذمہ داری ہے. بنی ہوئی زندگی سے اللہ راضی ہیں اور بگڑی ہوئی زندگی سے اللہ ناراض ہے. کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے اللہ کا، ایک ہی رشتہ ہے. اگر زندگی بنی ہوئی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بہترین آدمی ہے.
زندگی بگڑی ہوئی ہے، اللہ کے نزدیک وہ بدترین آدمی ہے۔ نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کے ابا ہیں، نبی کے چچا ہیں، زندگی بنی ہوئی نہیں ہے، اس کی بالکل رعایت نہیں ہوگی کہ آپ کی رشتہ داری کس سے ہے۔ اسی لیے ہر آدمی پر اپنی زندگی کا بنانا ضروری ہے، اپنی زندگی بنائیں۔ یہ ہماری محنت جتنی ہے، چاہے مقامی ہو چاہے بیرونی ہو، اس محنت کا تعلق اپنی زندگی کے بننے سے ہے۔ محنت کا رخ تو دوسروں کی طرف ہوگا، لیکن نتیجہ کا رخ اپنی طرف ہوگا۔ نتیجہ کہاں دیکھیں گے کہ اپنی ذات میں ہم مشورہ کرتے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے؟ دوسروں کی طرف۔ ہم گشت کرتے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے؟ کہ دوسروں کی طرف۔ ہم 2.5 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے؟ کہ دوسروں کی طرف۔ سے روزہ لگاتے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے؟ دوسروں کی طرف۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اس کا رخ کدھر ہے؟ آپ کی طرف، دوسرے کی طرف۔ دھیرے 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 آدمی کا پورا رخ دوسروں کی طرف ہو جاتا ہے اور اپنی ذات سے آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے قرآنوں کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، کیونکہ محنت کا رخ دوسروں کی طرف ہے، اس لیے دھیرے دھیرے رخ دوسروں کی طرف ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے غفلت ہو جاتی ہے۔ اس لیے محنت کا رخ دوسروں کی طرف، لیکن نتیجے کا رخ کہ اپنی طرف۔ کہ مشورے میں کیوں شریک ہوئے؟ کہ اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے کہ میری ذات کہاں ہے، اس مشورے سے مجھے کیا ملا، آج کے مشورے سے میری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، میری فکروں میں کیا اضافہ ہوا، مجھے کتنی فکر آئی اپنی۔ آج کی ملاقاتوں سے 6 صفات میں میرے اندر کیا ترقی ہوئی۔ آج ہم ملاقات میں گئے تو ایک سطح ہوتی ہے دین کی جس کو لے کے ہم جاتے ہیں ملاقات میں، ایک سطح ہے جس کو لے کے ہم گئے، اس سطح میں کیا اضافہ ہوا۔ آج کی ملاقات سے میرے ایمان میں کیا اضافہ ہوا، میری نمازوں کے کیفیات میں کیا اضافہ ہوا، میرے علم میں، میرے ذکر میں کیا اضافہ ہوا، میرے اخلاق میں کیا اضافہ ہوا، میری نیتیں کتنی سنور گئی، سنبھل گئیں، اچھی ہو گئیں۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر جان مال لگانے کے جو جذبات تھے اس میں کتنا اضافہ ہوا۔ کمال یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی کو دھوکہ لگتا ہے، کہ دھوکہ یہ لگتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ کام ہو رہا ہے، یہ کیا، کیسے سمجھا جائے گا کہ کام ہو رہا ہے؟ کہ کام کرنے والوں کی زندگی میں 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ آ رہا ہے تو کام ہو رہا ہے۔ کام کرنے والوں کی زندگی میں، یہ کام کرنے والا مجمع ہے، کام کرنے والوں کی زندگی میں اگر 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ آ رہا ہے تو کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کام اپنی زندگی بنانے کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں روزانہ کتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم کتنا آگے بڑھ رہے ہیں ایمان میں، عبادات میں، علم میں، ذکر میں، اخلاق میں، اخلاص میں۔ اپنی ذات کو بنانے کے لیے یہ موقع ملتا ہے، فقط دوسروں کے لیے نہیں۔ یہ کام آسان ہے اس کے لیے جو اپنے لیے کر رہا ہو،
یہ کام آسان ہے اس کے لیے جو اپنے لیے کر رہا ہو، یہ کام مشکل ہے اس کے لیے جو فقط دوسروں کے لیے کر رہا ہو۔ کام آسان ہے اس کے لیے، اس کے لیے آسان ہے جو اپنے لیے کر رہا ہو، اور یہ کام مشکل ہے اس کے لیے جو فقط دوسروں کے لیے کر رہا ہو۔ اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کام اپنے لیے کر رہے ہیں کہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ پتہ چلے گا اس کے استقامت سے۔ اگر استقامت ہے تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اگر استقامت نہیں ہے تو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہدایت تو اللہ کو دینا ہے، ہماری محنت سے کسی دوسرے کی ہدایت نہیں جڑی ہوئی ہے۔ یہ تو دھوکہ ہے کہ ہم نے محنت کیا تو فلاں لگ گیا، ہم نے محنت کیا تو فلاں کی زندگی بدل گئی، ہم نے محنت کیا تو یہ علاقہ کھڑا ہو گیا۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ کسی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ نبوت کا مزاج نہیں ہے۔ نبوت کا مزاج تو یہ ہے کہ ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ کس نے کیا کہ اللہ نے کیا۔ کسی کمال کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ تو باطل والوں کا طریقہ ہے، فلسفیوں کا طریقہ ہے، موجودہ زمانے میں سائنسدانوں کا طریقہ ہے کہ میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اللہ نے کیا۔ تو کسی کی ہدایت میری محنت سے نہیں جڑی ہوئی ہے، وہ تو اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ کہ ہم تو لگے ہوئے اپنے لیے۔ اگر ہم اپنے لیے لگے ہوئے ہیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ ہم لگے رہیں گے، اور اگر ہم دوسروں کے لیے لگے ہوئے ہیں تو کبھی کریں گے اور کبھی چھوڑیں گے، کبھی کریں گے کبھی چھوڑیں گے۔ جو کام آدمی اپنے لیے کرتا ہے ہمیشہ کرتا ہے۔ 70 سال سے ہم کھا رہے ہیں، تھک گئے کیا؟ تھک گئے؟ ہم نہیں کھائیں گے، اپنے لیے کھا رہے ہیں۔ اگر دوسرے کے لیے کھانا ہوتا تو کیا کہتے؟ چند سالوں کے بعد تھک کے کہتے تو اپنا انتظام کر، میں تیرے لیے کتنا کھاؤں، میں تیرے لیے نہیں کھاؤں گا۔ بیٹے کے لیے آدمی نہیں کھائے گا، بیوی کے لیے نہیں کھائے گا، بھائی کے لیے نہیں کھائے گا، تو اپنے انتظام کر، میں تیرے لیے کتنا کروں۔ اپنے لیے کھا رہے ہیں تو دانت ٹوٹ گیا تو نئے دانت لگا کے کھاتے ہیں، کیونکہ اپنے لیے کھا رہے ہیں، دوسرے کے لیے نہیں کھا رہے۔ تو اگر ہم نے مشورے میں شرکت اپنی ذات کو بنانے کے لیے کیا، محتاج بن کے، تو ہم ہمیشہ اس کو کریں گے۔ ہم گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہمیشہ کریں۔ گھر گھر کی ملاقات 2.5 گھنٹے کی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہمیشہ کریں۔ گشتیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہمیشہ کریں۔ روزہ ہم اپنے لیے لگا رہے ہیں تو ہمیشہ کریں۔ بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہمیں کچھ ملتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ کھاتے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے، غذا کی غذائیت، اس کا مزہ، اس کی طاقت، اس سے نفع، اس سے فرحت، انبساط محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے مشورہ کیا، کچھ محسوس ہی نہیں ہوا۔ جس سطح کا دین لے کر مشورے میں گئے تھے اسی سطح سے واپس آ گئے۔ جس سطح کا دین لے کر 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں گئے تھے اسی سطح پر واپس آ گئے۔
جس سطح کا دین لے کر ہم گشتوں میں گئے تھے اسی سطح کا لے کر واپس آ گئے. جس سطح کا دین لے کر ہم سروزہ میں گئے تھے اسی سطح پر واپس آ گئے. تو دھیرے دھیرے یہ ذہن بنتا ہے کہ ہاں پہلی بار نیا ہم تھے تو اپنے لیے کر رہے تھے، اب سیکھنے کو رہ ہی کیا گیا، اب تو ہم کو سب آتا ہی ہے. تبلیغ والوں کے پاس ہے ہی کیا؟ بہت سے لوگ وقت نہیں لگاتے، میں کیوں نہیں جاتا ہوں، وہ جتنا سکھایا جاتا ہے تبلیغ میں اتنا ہم سیکھ لیے. چلے میں جاؤ، 4 مہینے میں جاؤ، 3 دن میں جاؤ، 8-10 صورتوں کی مشق کراتے ہیں، ہم نے کر لی. اب 6 نمبر کی مشق کراتے ہیں، ہم نے کر لی. اور آپ کچھ روانگی واپسی کی بات کرتے ہیں، اس مسجد اور جماعت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے سیکھ لی. اب تبلیغ میں سیکھنے کو رہ کیا گیا، تو ہم سیکھ لی. تو اب نہیں طبیعت چلتی ہے، اب نہیں جانے کو من کرتا ہے. گشتوں میں، ملاقاتوں میں، سروزہ میں. یہ اس لیے ہوتا ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کہ ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو محنت ہمیں دی گئی ہے، یہ 6 صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے، یہ موت تک کی محنت ہے. ایمان موت تک سیکھنے کی چیز ہے. کلمہ تو ہمارا سال بھر کا بچہ بھی پڑھ دیتا ہے. گھر میں ہم نے مذاکرہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ سال بھر کا بچہ بھی پڑھ دیتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ کا یاد کرنا کہ یہ چیز نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. لیکن یہی کلمہ ایمان کا، یہ موت تک سیکھنے کی چیز ہے. کوئی قیامت تک کی عمر لے کر آ جائے اور کلمہ سیکھتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے یہ اعلان نہیں ہوگا کہ میرے ہاں ایمان کے درجات ختم ہو گئے، اب بس کرو، رہنے دو. قیامت تک آدمی ایمان سیکھتا رہے تو سیکھتا رہے. موت تک آدمی نماز سیکھتا رہے تو سیکھتا رہے گا، کہ نماز کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اس کی کیفیات بڑھتی رہیں گی. کہ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آدمی اس طرح نماز کو پڑھ رہا ہو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے. علم بھی موت تک سیکھنے کی چیز ہے. جو دیا گیا بہت تھوڑا ہے، جو نہیں دیا گیا بہت زیادہ ہے. اللہ کا استحضار یہ موت تک سیکھنے کی چیز ہے. اخلاق یہ موت تک سیکھنے کی چیز ہے. نیتوں کی پاکیزگی یہ موت تک سیکھنے کی چیز ہے. تو اعمال دعوت میں سے ہر عمل میں 6 صفات کے سیکھنے کی نیت ہے، اور اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں کتنا آگے بڑھے ہم. تب جی لگے گا ہر عمل کے کرنے میں کہ آج میرا گشت ہے، آج ہم کو اس کی تیاری کرنی ہے. پہلے سے آدمی یاد کیے ہوا ہے کہ آج ہمارا گشت ہے، اس کے لیے تیاری کیے ہوا ہے کہ آج ہم کو گشت میں جانا ہے. اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سی سطح لے کر جا رہے ہیں اور کون سی سطح لے کر واپس ہوئے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بھی تسبیح پڑھتے ہیں؟ حضرت نے کہا جس کے ذریعے سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا اسی کو چھوڑ دوں؟ اب آدمی یہ سوچے کہ آپ بھی گشت کرتے ہیں، آپ بھی ملاقات میں جاتے ہیں، آپ بھی مشورے میں بیٹھتے ہیں. اگر غور کریں گے تو یہ اعمال نبوت ہے، یہ اجزاء ہیں اعمال نبوت.
اور مشکات نبوت سے نکلا ہوا ہر عمل یکساں نور رکھتا ہے قیامت تک کے لیے. کوئی کام حضور نے کیا ہے، اس کام کو پوری انسانیت کرے اور قیامت تک کرے، اس کا نور نہیں ختم ہونے والا ہے، وہ ایسے ہی رہے گا. ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم تھک گئے. تھک کیسے گئے؟ کیا اس کا نور ختم ہو گیا؟ اس کا نور ختم نہیں ہوا، اس کا نور تو قیامت تک ہی. گھر گھر کی محنت کرنا یہ ہر نبی کا بنیادی کام ہے. کوئی نبی ایسا نہیں ملیں گے جنہوں نے چل پھر کر محنت نہیں کی ہو. ہر نبی نے چل پھر کر محنت کی. تو یہ چل پھر کر محنت کرنا یہ چھوٹا کام کیسے ہو گیا؟ اب میں پرانا ہو گیا، اب میں بڑا ہو گیا، اب تو گھنٹوں گھنٹوں میری بات ہوتی ہے، ملکوں میں میرا سفر ہوتا ہے، اب تو لاکھوں کا مجمع میری بات سنتا ہے، تو اب بھی کیا ہم گھر گھر کی ملاقات کریں؟ گویا ہم نے گھر گھر کی ملاقات کی سطح کو اپنی نگاہ میں گرا دی. حالانکہ اللہ کی نگاہ میں وہ نہیں گرا. اس گھر گھر کی ملاقات میں تمام نبیوں کا نور ہے. ختم نبوت کے نور کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں کا نور ہے، اور اس کا نور کبھی ختم نہیں ہوگا. اگر دنیا کا سب سے بڑا اولیاء اللہ، اللہ کا منتخب بندہ، جس سے پیارا محبوب دنیا میں کوئی نہ ہو، ایسا بندہ بھی اگر گھر گھر کی ملاقات کرے گا تو اس کو نبوت کا نور ملے گا، اور وہ بھی اس کا محتاج ہے. وہ یہ سمجھ لے کہ اب تو میں یکتا روزگار ہوں، اب میرے لیے کیا ضروری ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہم لوگ لندن ایئرپورٹ پہ اترے تو حضرت جی نے فرمایا مولی عمر آؤ گشت کریں، آؤ گشت کریں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے، اپنے ذمہ دار ساتھی ملنے کے لیے گئے تو کہا مجھے لے چلو ملاقات میں، مجھے ملاقات میں لے چلو. اصل میں اس کا احساس پیدا کرنا کہ یہ میرے معیار سے نیچے کی چیز نہیں ہے، یہ میرے معیار سے بہت اونچی چیز ہے، کہ یہ اعمال نبوت میں سے ایک بنیادی عمل ہے ملاقات کرنا. ہم ملاقات کریں گے تو میری عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. کیا اتنے پرانے ہو کہ اب آپ ملاقات کرتے ہیں؟ کوئی 70 سال سے نماز پڑھ رہا، اب کیا نماز ہلکی ہو گئی؟ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، اس میں وہی نور ہے. اعمال نبوت میں سے بہت بڑا عمل مشورہ ہے. مشورہ ہے، یہ نبوی طرز ہے، نبوی کام ہے مشورہ کرنا، کہ عمومی اور اجتماعی کام مشورے سے ہوگا. ہم مشورے میں صرف اس لیے نہیں جائیں گے کہ میں ذمہ دار ہوں، پرانا ہوں، امور تقسیم کرنے ہیں، میرا جانا ضروری ہے. ایک تو یہ بات، اور ایک یہ بات کہ مشورے میں جو نور نبوت ہے ہم اس کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. ہم اس سنت کے لیے جا رہے ہیں کہ اس سے جتنا دین زندہ ہوگا اس کا اجر ہم کو ملے گا. قیامت تک جتنا دین زندہ ہوتا رہے گا، جس کا یہ مشورہ ذریعہ بنے گا، ہم کو اس کا اجر ملے گا. یہ اتباع سنت ہے کہ ہم مشورے میں شریک ہوں، محتاج بن کے. ہم اس کے محتاج ہیں کہ ہم مشورے میں شریک ہوں.
تعلیم یہ ہمارے نبوت میں سے ہے کہ نبی کا کام ہی یہی تھا، بعثت معلما، کہ ہم سکھلانے کے لیے بھیجے گئے، معلم ہیں ہم، تعلیم۔ کہ ایک ایک حدیث شریف جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر سے نکلا ہوا کلام، اس کو سننا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی اگر پڑھ سکے اور عالم ہو تو عربی متن پڑھے، جو اس میں نور ہے وہ ترجمے میں نہیں ہے، اس کو پڑھے، جو اس میں نور ہے وہ ترجمے میں نہیں ہے۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ حدیث شریف لے آؤ اور میرے سامنے پڑھو تاکہ اس کے نور اور عظمت کے ساتھ میری روح نکلے۔ حدیث شریف لے آؤ، پڑھو میرے سامنے۔ تو یہ تعلیم کہ تو بہت سن لیا، زمانہ ہو گیا، اب تو یاد ہو گیا، فضائل اعمال کے بہت سارے احادیث ہمیں یاد ہو گئے۔ تو بہت سے لوگ ناسمجھی میں کہتے ہیں کتاب بدل دو، اب تو بہت ہو گیا۔ حدیث پاک کے متن کا یاد ہو جانا یا اس کے ترجمے کو جان لینا یا اس کی تشریحات کو جان لینا، یہ حدیث شریف کا سمجھنا نہیں ہے۔ متن بھی یاد ہے، ترجمہ بھی یاد ہے، تشریحات بھی یاد ہے، اس کو سمجھنا نہیں۔ سمجھنا یہ ہے کہ جس عمل کی اس میں ترغیب ہے اس عمل پر ہم کھڑے ہو گئے کہ نہیں۔ اگر اس عمل پر ہم کھڑے ہو گئے تو اب ہم نے اس کو سمجھا، اور نہیں کھڑے ہوئے تو ابھی سننا باقی ہے، ابھی اور سنو، اتنا سنو، اتنا سنو، اتنا سنو کہ جس عمل کی ترغیب ہے اس عمل پر کھڑا ہو جاؤ۔ تو ابھی تو سننا باقی ہے، ابھی کہاں عمل پر کھڑے ہو؟ اچھا عمل پہ بھی کھڑے ہو گئے تو اب کیا اب سننے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اب بھی سننے کی ضرورت ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل، اس میں جن فضائل کا ذکر ہے، عمل کرتے وقت ان فضائل کا یقین و استحضار تھا کہ نہیں؟ کہ عمل وہ مقبول ہے جو یقین و استحضار کے ساتھ ہو، کہ عمل کرتے وقت ان فضائل کا یقین بھی ہو اور عمل کرتے وقت ان فضائل کا استحضار بھی ہو۔ اس لیے پرانے سے پرانے آدمی کو فضائل اعمال کی تعلیم میں شریک ہونا ہے اور اپنے گھر میں بھی اس کی تعلیم کرنی ہے۔ کہا بغیر کسی دباؤ کے آسانی کے ساتھ گھر میں دین لانا ہو تو فضائل کی تعلیم کرو، آسانی کے ساتھ گھر میں دین آ جائے، بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے، بغیر برا بھلا کہے ہوئے، آسانی کے ساتھ۔ کہ اعمال استحضار کے ساتھ ہوں، فضائل کے استحضار کے ساتھ اور فضائل کے یقین کے ساتھ۔ عمل کر کے آدمی گزر جاتا ہے، اس کے فضائل کا استحضار اور یقین رہ جاتا ہے۔ کہ غفلت سے کیا ہوا عمل کہ فرض تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کے برکات و ثمرات نہیں ملیں گے، یہ عمل غفلت کے ساتھ ہوا، اس لیے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جتنے اعمال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اعمال میں نور ہے، اس میں کشش ہے، اس میں جاذبیت ہے، اس لیے اس میں ہمیشگی ممکن ہے، رہ جائے گی۔ لیکن جو اعمال اپنے بنائے ہوئے ہیں اس میں ہمیشگی نہیں ہے، اس میں جاذبیت نہیں ہے، اس میں کشش نہیں ہے، اس میں نور نہیں ہے۔ یہ مقامی کام
یہ اعمال ہدایت ہے، اعمال ہدایت ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی بنانے کے لیے کرے کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، دوسروں کے لیے کر رہے ہیں تو کبھی کریں گے کبھی چھوڑیں گے، ٹال ٹول ہو جائے گا۔ اپنے لیے کر رہے ہیں اس میں ٹال ٹول نہیں ہوگا کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ اور ذمہ دار ساتھی، پرانے ساتھی عزیمت کے ساتھ کام کو کریں۔ پرانوں کے لیے عزیمت ہے اور نیوں کے لیے رخصت ہے۔ پرانوں کے لیے عزیمت ہے اور نیوں کے لیے تو رخصت ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم سمجھیں کہ یہ دیوانے ہیں، اور صحابہ ہمیں دیکھ لیں تو ہم ایسے ہیں کہ کہیں گے کہ یہ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ عزیمت اور رخصت میں اتنا فرق ہے۔ پرانے عزیمت کے ساتھ چلیں گے، لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، کہ پرانوں کے لیے تو عزیمت ہے، ان کی عزیمت کو، پختگی کو دیکھ کر نیا چلے گا۔ ہم گشت کرتے تھے اب چھوڑ دیا، ہم ملاقات کرتے تھے اب چھوڑ دیا، یہ ہم نے نیوں کا کام سمجھا، تو وہ نیا بھی کہے گا کہ وہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، تو میں بھی جب اس درجے پہ پہنچ جاؤں گا تو میں بھی چھوڑ دوں گا۔ اور نیا کے لیے ہے، نیا میں گشت کرے گا آدمی، نیا ہے تو گشت کرے گا، تعلیم میں بیٹھے گا۔ اور پرانا ہو گیا تو اب مشورے والا ہو گیا، اب یہ مشورہ کرے گا، بیان کرے گا، خصوصی ملاقاتوں میں جائے گا۔ اور نیا آدمی عمومی گشت کرے گا، عمومی تعلیم میں بیٹھے گا، کسی کی بھی بات کو بیٹھ کے سنے گا۔ یہ تقسیم کر دیا۔ نہیں، پرانا اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے کام کو ہمیشگی اور دوام کے ساتھ کرتا ہے، تاکہ جو نئے آئیں وہ بھی دیکھیں کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے، تو وہ بھی اس کو کرتے رہیں۔ قربانی کے ساتھ کرنا، قربانی کے ساتھ کرنا کہ کام کو قربانی چاہتا ہے، قربانی کے ساتھ کام کو کیا جائے گا تو نیا آدمی بھی اس کو اہمیت دے گا کہ یہ قربانی کے ساتھ کرنے کا کام ہے۔ تو رخصت کے ساتھ نہیں، عزیمت کے ساتھ۔ جو پرانے ہیں ان سے زیادہ کا مطالبہ ہے۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، اتنا سے نہیں پورا ہوتا ہے، تو کیا کہا گیا کہ اگر یہ اتنے پہ راضی ہیں تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کہ نبی کے گھر کی بیویاں عام مسلمانوں کے گھر کی بیویوں کی طرح نہیں ہیں، کہ ان کا عمل تو ان سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے، بڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو پرانوں کا عمل تو نیوں سے بڑھا ہوا ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے ان کا استقامت، ان کی پابندی دکھنی چاہیے کہ استقامت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم کام کو ہلکا کریں گے تو دوسروں کے لیے تو کام اور ہلکا ہو جائے گا، اور ہم اہمیت دیں گے تو یہ اہمیت کا حامل بنے گا۔ اس لیے پرانوں کا جمنا بہت ضروری ہے۔ مقامی کام، اس کے اندر میں ہماری ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے، اور ہمارے محلے کی اور پڑوس کی اور شہر کی، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پوری دنیا کی ہدایت اس سے وابستہ ہے اگر مقامی کام میں مضبوطی ہو۔ باہر آدمی نکل کے گیا، لوٹ کے آیا جذبات لے کے،
دین پر چلنے کے جذبات، دین کا شوق، اعمال کا شوق لے کر واپس ہوا۔ مقام پر اگر ماحول نہیں ملے گا تو وہ ختم ہو جائے گا بیچارہ، اس کے نماز کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ کل ہو کے ہمیں اس کے پاس ملاقات کے لیے جانا پڑے گا۔ آج ہم ملاقات کی ترتیب بناتے ہیں، 4 مہینے لگائے ہوئے کتنے ہیں تو 100 آدمی، کام پہ کتنے ہیں تو 40 آدمی، تو 60 کہاں گئے؟ تو وہ گم ہو گئے۔ اب فہرست بنتی ہے، ان سے ملنے چلو، چلو ان سے ملاقات کریں۔ 4 مہینے لگائے وہ آدمی اس سے ملاقات کرے، نہیں، ہم نے اس کو وہ ماحول نہیں دیا جو ماحول اس کو نکلنے کے زمانے میں ملا تھا۔ جب وہ نکلا تھا چلے میں 4 مہینے میں، تو جو ماحول اس کو ملا تھا وہ ماحول اس کو نہیں ملا۔ تب وہ جب وہ ماحول نہیں ملا تو اس کے جذبات سرد ہو گئے، جذبات سرد ہو گئے۔ تو تبلیغ گزرگاہ بن گئی، گزرگاہ۔ روزہ لگا کے آیا، گزر کے چلا گیا، چلے لگا کے آیا، گزر کے چلا گیا، 4 مہینے لگا کے آیا، گزر کے چلا گیا۔ اب اس کو ڈھونڈا جا رہا، تلاش کیا جا رہا، بھائی کہاں گیا ہو؟ وہ تو گزر کے چلا گیا۔ ایک بچہ سال لگا رہا تھا ہمارے علاقے میں، جماعت گئی ملاقات کے لیے تو سال لگا کے آیا، تو لوگ گئے خوشی سے ملاقات، تو باہر آیا نہیں ملنے کے لیے، کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا؟ گھر والوں نے کہا وہ تو باتھ روم میں چھپ گیا ہے، وہ نکل نہیں رہا۔ جب ہم ماحول نہیں دیں گے، جس ماحول میں آ کے اس کی گرمی باقی رہے، اس کے ایمان کی حرارت باقی رہے، تو وہ سرد پڑ گیا، اس کو ماحول نے اچک لیا۔ جس برے ماحول سے، گندے ماحول سے نکل کر وہ گیا تھا، وہی گندا ماحول اس کو پھر پکڑ لیا۔ اس لیے پرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ذات سے کام کو کریں، جو چیز ہم طے کر رہے ہیں اس کو جمیں۔ ہمارے یہاں شب گزاری ہے، یہاں ہفتواری اجتماع ہے۔ اب نیا آدمی تو پہلے آ جاتا ہے، پرانے سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ ہم ہفتواری اجتماع کی اہمیت دوسروں کو بتائیں گے اور خود وہ اہمیت ہمارے اندر نہیں ہوگی تو کون کرے گا؟ عصر سے اشراق تک کا ہمارا اجتماع ہے، تو پرانے کو تو عصر میں پہنچنا ہے، عصر سے پہلے پہنچنا ہے، اپنے کھانے بستر کے ساتھ پہنچنا ہے۔ پرانا تو پہلے پہنچے گا، اور پرانا بعد میں جائے گا، آئے گا پہلے، جائے گا بعد میں، تو نئے جمیں گے۔ ہمارے کام میں داخل ہونے کے یہ راستے ہیں۔ عمومی گشت یہ کام میں داخل ہونے کا راستہ ہے، عمومی تعلیم یہ کام میں داخل ہونے کا راستہ ہے، یہ ہفتواری اجتماع کام میں داخل ہونے کا راستہ ہے کہ اس راستے سے آدمی کام میں آتا ہے، نئے نئے آدمی کی انٹری ہوتی ہے، پھر دھیمے دھیمے وہ آگے بڑھتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے تو وہ ملکوں میں چلنے پھرنے والا بنتا ہے۔ شروع میں آدمی ایسے ہی آتا، ہم سب ایسے ہی آئے ہیں، ایک بیگ نہیں آ گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے آتے 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 دھیمے 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 آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اس کی قدر کرنی ہے جو نیا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہفتے کا اجتماع ہے جس کو ہم نے مشورے سے طے کیا ہے، جب اس کی اہمیت ہمارے عمل سے، پرانوں کے عمل سے نہیں ظاہر ہوگی تو نیا اس کی اہمیت کیا سمجھے گا؟ اس میں قربانی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے ان کا نام لیا جا سکتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ سنے بھی ہوں گے۔ شیش صاحب تھے، شیش صاحب انجینئر، انتقال ہو گیا۔ یہاں بھی سفر ہوا ہے، شیفیلڈ کے اجتماع میں 72 میں آئے تھے، تو ابھی انتقال ہو گیا ان کا۔ ان کے استقامت کا مقامی کام میں یہ حال تھا کہ وہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے بتاتے تھے، ہم لوگ پوچھتے تھے، 40 سال سے میرا ہفتواری اجتماع ناغا نہیں ہے۔ کبھی کبھی بتاتے تھے کہ 45 سال سے، 50 سال سے میرا گشت نہیں چھوٹا ہے۔ یہ استقامت،
کہ 40-45 سال سے ہمارا گشت نہیں چھوٹا ہے. 40 سال ہو گئے میرا سروزہ نہیں چھوٹا ہے. جاب والے آدمی تھے, نوکری کرتے تھے, تو چھٹیاں کیسے ملتی ہوں گی؟ ان کے یقین کی یہ سطح تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جو مانگیں گے وہ ہو کے رہے گا. وہ سروزہ میں گئے ہوئے تھے اور ان کا بچہ 3ری منزل سے گرا, سب رونے لگے. ان کا خبر ہوئی, کہنے لگے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. واقعی کچھ نہیں ہوا. تھوڑی دیر کے لیے اس کو خوف ہو گیا تھا, ہاسپٹل گیا تو بولنے لگا. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس طرح مقامی کام کو لیا ہے اور پھر ان کے زندگی میں یہ فائدے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ان کو دعا والا بنایا. ایسے لوگوں کو اللہ دعا والا بناتے ہیں. اس کا دوام, اس کی ہمیشگی میں نے عرض کیا کہ یہ اعمال نبوت ہے, اس میں نبوت والا نور ہے. اہتمام کی ضرورت ہے. کیا اور چھوڑا, کیا اور چھوڑا نہیں. ہم مقامی کام کو اہتمام کے ساتھ کریں گے تو ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک کا جو کام کی سطح ہے بہت بلند ہو جائے گی. کریں گے بھائی انشاءاللہ. ذمہ دار احباب اپنی تشکیل خود کریں. 27 دن اپنا کام کر کے 3 دن اللہ کے راستے میں لگانا. 2.5 گھنٹہ ہم کو لگانا ہے. ہم کو اپنا گشت کرنا ہے. ہم کو گھر مسجد کی تعلیم کرنی ہے. سال کی ترتیب ہماری جو بتائی جاتی ہے وہ بھی سال کی ترتیب تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں, ابھی تو آپ حضرات آ گئے تھے تو تھوڑا سا مذاکرہ ہو گیا. اصل بات عشاء بات ہوگی انشاءاللہ. اس میں نام لکھانا ابھی ارادے کر لیں. سب 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے گا بتاؤ؟ مقامی کام استقامت کے ساتھ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم.